پھر محبوب کی چاہت میں بدل جاتی ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے دعوے دار ہیں، لیکن اس محبت، اس عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی جو زندگی ہے، جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری روزمرہ کے افیئرز ہیں، اس میں بھی ہم حقیقی معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں۔ یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا، ہم ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سچائی اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام جس روحانی مذہب کا، اسلام جس روحانی دین کا علم بردار ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون ہوتا، قناعت ہوتی، لیکن افسوس ہمارے ہاں بھی وہی بے چینی جو روحانی معاشرے میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ یہی کام یورپ میں شروع ہوا تھا۔ یورپ نے بھی مادیت کے لیے اپنی عورت کو گھر سے نکالا تھا، اور وہ عورت اپنے مالی معاملات درست کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، پھر وہ گھر واپس نہیں آ سکی۔ یوں یورپ امریکہ میں گھر کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جس کا کانسیپٹ ہمیں ہمارا دین اسلام دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ جب سے یہاں پر سوشل میڈیا کا دورہ ہوا ہے، بہت سے ٹی وی چینلز کھلے، ٹھیک ہے، آگہی ہوئی، ادراک ہوا، بہت کچھ سامنے آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں اساتذہ اکرام کی عزت تھی، والدین کی عزت تھی، اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو اب وہ ہمیں مفقود نظر آتی ہے۔ جن معاشروں میں اساتذہ اکرام کی عزت نہ ہو، والدین کی عزت نہ ہو، وہ پھر کس طرح کے معاشرے ہوں گے؟ تو اگر ہم اپنے دین کی جو اساس ہے اس پر عمل کریں گے تو یہ معاشرہ مصطفی معاشرہ بن سکتا ہے، ورنہ جس طریقے سے روٹین کے کام ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی کام ہے وہ روٹین کی شکل اختیار کر گیا، اس میں وہ جو ہے وہ خلوص محبت نظر نہیں آتی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو سب سے بڑا ڈاکو ہے، سب سے بڑا چور ہے، سب سے بڑا لینڈ گریبر ہے، اس کی سوسائٹی میں عزت ہے۔ کتنا افسوس والی بات یہ ہے کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر بنا تھا، اور اب حالت یہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ یہاں پر اگر رسپیکٹ ہے تو لینڈ گریبرز کی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیسہ کہاں سے کمایا گیا۔ یہاں اگر عزت ہے تو جناب ان لوگوں کی ہے جو ہر وہ کام کرتے ہیں جس کی نہ دین اجازت ہے، نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہے۔ تو معاشرے میں اس وقت یہ چند فیصد لوگ ہیں جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے ہمارے معاشرے کو۔ اس وقت اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو لے کر چلیں کہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں، اور اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہم نے یہاں پر نافذ کرنا ہے، جو پچھلے 75 سالوں سے نافذ نہیں ہو سکا۔ ہماری عدالتیں نوحہ خاں ہیں، ہمارے سرکاری دفاتر میں گرد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو عوام کو نوچ رہے ہیں، ہمارے جو سرکاری معاملات ہیں وہ سب کے سامنے، یہ تماشا بنا ہوا ہے اس ملک میں۔ جو ہے یہ چھوٹا سا ملک ہے اور اس میں جناب نا جس طریقے سے ڈویژن ہو گئی ہوئی ہے، جتنی یہاں پر تقسیم در تقسیم کا عمل ہو چکا ہے، یہ قومیں اس طرح نہیں بنا کرتی۔ قومیں، ہمارے پاس تو سب سے بڑا کوڈ آف لائف قرآن پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم معاشی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو چکے ہیں، تو اس کا رزلٹ یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر وہ ڈفرینشیشن نہیں رہی۔ ہم نے حق کو حق نہیں مان رہے، سچ کو سچ نہیں مان رہے، اور ہم صرف یہی دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ جناب جو بندہ زیادہ ظالم ہے، زیادہ بڑا ہے، زیادہ بڑا لینڈ گریبر ہے، اس کی زیادہ رسپیکٹ کی جائے، اور جو معاشرے کے حقیقی معمار ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، والدین جن کا بہت بڑا رول اس معاشرے کے بنیادی یونٹ گھر میں ہوتا ہے، ان کا کردار پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اس معاشرے کے ساتھ کہ اساتذہ اکرام کو پیئی ورکر بنا دیا گیا ہے۔ استاد کی عزت سوائے پیئی ورکر کے اس سے زیادہ نہیں ہے، اور والدین کو تو کوئی کسی کھاتے میں نہیں آج کل لاتے لوگ۔ وجہ صرف یہی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی بہتات اور یہ جو اس وقت جنگ لڑی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اس نے ہمارے قلوب و اذہان میں وہ کچھ ڈال دیا ہے جس سے
جس کا جو ہمارا پورا امتیاز ہونا چاہیے تھا دینی معاشرے کا، مشرقی معاشرے کا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سے شکوا تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔